آج جو یہ شرابی اور کبابی ہماری شریعت کو مٹانے کی، پردے کو مٹانے کی، ہمیں اس دیش سے مٹانے کی، ہمیں ختم کرنے کی جو کوشش اور پلاننگ رچ رہے ہیں نا، ہمارے مسجدوں میں بلڈوزر چلاتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں تالے ڈالتے ہیں، ہمارے بہن بیٹیوں کی ان کے پردے پر، ان کے نقاب پر پیٹیشن داخل کرتے ہیں، دائر کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہمارے برے کیریکٹر کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کیا، ورنہ تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب مجھ سے تو بڑا کوئی نہیں، اللہ ہمارا ہے۔ شراب پیتے رہو، اپنے آپ کو کہو کہ میں اللہ والا ہوں، زندگی میں شریعت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اپنے آپ کو کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن بن کر رہو گے، یو آر سپیریئر آن انٹائر ورلڈ، اگر تم مومن بن کر رہو گے تو تم ہی سپیریئر ہو، تمہارے قدموں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، جہاں جو چاہتا ہے تو داڑھی پکڑ کر مار دیتا ہے۔ کیوں نہیں؟ ہمارے اندر روحانی طاقت ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم و تشدد کرے تو بھارت کے سمویدھان کے اعتبار سے اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ آج ہی ہم پر ایک FIR لانچ ہوا آسام میں، وہی بولے اس سوامی جی کے خلاف، وہاں کے نیوز 24 نے چلایا، وہ کوئی یوٹیوبر ہے، اس سے نکل کر وہاں کے جو نیشنل اسٹیٹ لیول پر جو وہاں کے میڈیا والے وہاں پہ چلایا کہ مولانا ایسے بولتے ہیں ویسے بولتے ہیں۔ میری تقریر کاٹی گئی۔ ابھی 17 تاریخ کو جو کھڑگپور میں جو میری تقریر ہوئی تھی، اسی کا پیچھے کا حصہ کاٹ کر آگے کا حصہ چلایا۔ میں نے کیا بولا تھا؟ میں یہ بولا تھا کہ جب انگریز آیا تھا، مسلمان ہر دن فجر کی نماز کے بعد سر پہ کفن باندھ کر، ہاتھ میں تلوار لے کر آ جاتے تھے میدان میں، سڑکوں پر۔ جیسے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کلیا چک والے آگے ہوتے ہیں الحمدللہ اپنا حق لینے کے لیے، پہنچ جاتے ہیں ہائی وے پہ، ایسے پہنچ جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہر دن آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے، وجہ کیا ہے؟ طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ انرجی کہاں سے حاصل کرتے؟ اس وقت ایک جلاد، اس وقت ایک اسلام کے پلیٹ فارم سے نکلا ہوا ایک ملعون، جنہیں ہم اور آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتے، انہوں نے کہا اے انگریز، جب تک ان کے پاس، یہ بات تھی پیچھے کی، یہ بات ہے، اس کو کاٹ دیا، یہاں سے لگایا کہ جب تک ان کے پاس قرآن اور سنت ہے، جب تک ان کے پاس قرآن کا نسخہ، بخاری کا نسخہ، ابو داؤد کا نسخہ، سائے ستہ کا نسخہ ہوگا، حدیث مبارکہ ہوگا، کوئی مائے کا لال اس دھرتی کے اوپر ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کو چلایا، باقی پیچھے کو کاٹ دیا۔ یہ دیکھیے مولانا عبداللہ کیا بول رہے ہیں کہ جب تک قرآن و حدیث ہے، قرآن والے ہیں، کلمہ والے ہیں، تو کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تب تک اس دیش میں، اس دنیا میں یہ رہیں گے، ان کی حکومت رہے گی۔ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، بہر کیف ہمارے پاس تو بھیجے کئی لوگوں نے کہ ایسا ایسا ہوا، ہم نے کہا ہونے دو، لائر سے بات کر لیں گے، اپنے ہوتے رہتے، ہم کوئی اللیگل بیان نہیں دے رہے تھے، نہ ہم دیتے الحمدللہ۔ بہر کیف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر، ابا واستکبر، ایک نے، ابلیس، شیطان کا دادا پر دادا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار ہی نہیں کیا، تکبر بھی کیا۔ کیا بولتا ہے؟ ہاں میں چودھری صاحب ہوں، میں سجدہ کروں گا۔ یہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ان کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم کو پیدا کیا آپ نے کس سے؟ آگ سے۔ والجان خلقناہ من نار، من نار وسموم، آگ میں آگ لگاتے ہیں، اس کے اوپر جو لپٹ ہوتی ہے، وہ جو شعلہ ہوتا ہے، اسی من نار وسموم، اسی کو بولا جاتا۔ اس سے پیدا کیا کس کو؟ والجان،
جنات کو. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ آپ ماریے آسمان کی طرف تو مٹی واپس نیچے آئے گی. اور آگ کی کیا خاصیت ہے؟ اس کو جتنا دبائیے تو وہ آگ کدھر جاتی ہے؟ اوپر کی طرف جاتی ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، امپاسبل. کیسے میں ان کو سجدہ کروں؟ یہ مٹی سے بنے ہوئے انسان ہے، میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا. واستکبر، تکبر کیا، میں بڑا ہوں، میں نے آپ کی اتنے 100 سال تک عبادت کی ہے. ابلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نا امید. ابلیس کا معنی نا امید. اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ابلیس قریب کرتا ہے کہ آ جاؤ، تمہیں بھی میری طرح، میری نام کی صفت تمہارے اندر ہے، میرے نام کا معنی تمہارے اندر ہے. قریب کرتے کرتے اس کو پھر بہکانے کی کوشش کرتا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا کہ نہیں کر سکتے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، اٹل گیا، نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ، نکل جاؤ. فاخرج منہا فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ تم پر لعنت برستی رہے گی. اور جاؤ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، تم یہاں سے نکل جاؤ ہمارے نظروں کے سامنے سے. اتنے 100 سال، اتنے دنوں کی محنت، عبادت، لیکن ایک پل میں، ایک آرڈر کو نہ ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. چلے جاؤ تم میرے نظروں کے سامنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر مہلت مانگی، طاقت دی کہ اللہ میں طاقت دے، تو جن کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، اتنی طاقت دے ایک ایسے معین مدت تک. اللہ نے ان کو طاقت دی کہ جاؤ تم پوری طاقت آزما لینا ابلیس. اسی لیے ابلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے جتنی تیزی کے ساتھ وہ، ان کے اندر اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ کے خون کے اندر بھی پیوست ہو سکتا ہے، آپ کے رگوں کے اندر سما سکتا ہے، آپ کی خون کا شکل اختیار کر سکتا ہے ابلیس. اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی. لیکن اللہ نے کہا کہ جاؤ، رب بما اغویتنی لأزیننہم فی الارض، سب کے سب کو جا کے انہوں نے کہا کہ میں بہکاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ بہکانا، لیکن جو میرا بندہ ہوگا، مجھ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. میرے کیف وہ ایک الگ ترتیب. پھر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، فضیلت بڑھا دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوس رہنے لگے. کیسے زندگی گزارے؟ اکیلے ایک انسان پوری دنیا میں، یعنی پورے اس جنت میں وہاں رکھا گیا تھا، کوئی چیز نہیں، کوئی اور نہیں. اداس رہنے لگے. ضرورت تھی ان کے ہم سفر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں پسلی سے، دائیں نہیں، بائیں پسلی سے سو رہے تھے اما حوا کو پیدا کیا. جیسے آنکھ کھلی تو ایک خوبصورت انسان، خوبصورت عورت، اما حوا سامنے دیکھتے، ارے ایک خوبصورت عورت ہے، لیڈی، تو چھونے کی کوشش کرنے لگے، پکڑنے کی کوشش کرنے لگے ان کو کہ یہ کیا ہے، اس سے پہلے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آئے، ڈونٹ ٹچ ہر، اس کو مت چھونا. کیوں؟ ابھی وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ عورت کو جب تک وہ جائز نہ ہو جائے، نکاح میں نہ آ جائے، یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹچ ہر، آپ کسی کو چھو نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے مہر ادا کرو، نکاح کرو اس سے. مہر ادا کیا، اس کے بعد پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے انسانوں کی شروعات. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رہو آپ لوگ، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تمہاری بیوی، یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، جنت میں رہو، جو من میں آئے کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا.
अगर चले गए तो जालिम बन जाओगे। एक मर्द है, अल्लाह ने उसकी जरूरत पूरी की एक औरत के जरिए, औरत की इच्छा पूरी की जाती मर्द के जरिए से। एक दूसरे की जिंदगी लाजिम मलजूम। कोई मर्द ये कहे कि मैं ब्रह्मचारी बनकर जिंदगी गुजारूंगा, आज की तारीख में मैं लिखकर कह सकता हूं कि इम्पॉसिबल है। कोई माए कलाल नहीं रह सकता, 100 में से एक आध हो तो वो अलग है, जिसको दुनिया से कोई दिलचस्पी ही ना हो, जो बिल्कुल मजनू पागल दीवाना बना हुआ हो तो वो अलग बात है। वरना आज की तारीख में कोई माए कलाल ये दावा नहीं कर सकता है कि आई नो नीड अ लेडी, वुमन, फीमेल, हमें औरत की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द की जरूरत औरत में रखी और औरत की जरूरत मर्द में। और कोई औरत भी अगर ये कहे कि मैं ब्रह्मचारिणी बनना चाहती हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी शौहर की, किसी मर्द की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर ऐसी ताकत रखी, ऐसी ख्वाहिशें रखी है कि मर्द के बगैर वो पूरी नहीं हो सकती दुनिया की किसी और चीज। आज की जनरेशन में, आज के जमाने में मर्द बिना औरत के, औरत बिना मर्द के जिंदा नहीं रह सकते। और जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द के लिए रखा है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, सिर्फ एक दर्जा ज्यादा है। वरना 50-50 जो मकाम मर्द के लिए है, जो फजीलत मर्द के लिए है, वही फजीलत समाज की बहू बेटियों के लिए, पूरी दुनिया की औरत के लिए है। ऐसा नहीं है जनाब ये तो शैतान की उससे पैदा की गई। हाँ, अलग बात है कि अल्लाह ने उनको दादा आदम के बाएं पसली से पैदा किया। थोड़ा टेढ़ापन होता है, टेढ़ापन मतलब इतनी समझदार नहीं होती है कि जितनी समझदारी मर्द के अंदर रखी है। और नाक़िसुल अक्ल कहे जाते, एक मर्द की गवाही, 2 औरत की गवाही तब बराबर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर समझदारी थोड़ी कम होती। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है, तुम बाहर कहीं से आए तो तुम ये मत कहो कि दाल गरम करो, मुझे खाना दो। नहीं तो वो जा भी सकती है छोड़ करके अपने मैके, और दाल का पूरा कटोरा आपके सर पर भी डाली जा सकती है। नहीं, अगर बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा गर्म मिजाज है आपके घर में, आपकी अहलिया या आपकी कोई दूसरी फैमिली में जो बहू बेटियां हैं, तो उसको प्यार से समझाइए। बहुत नखरे सहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, किनके? अज़वाज मुतहरात के बहुत नखरे सहे, बहुत ज्यादा। इसीलिए बाज लोग कहते हैं ना कि 11 शादियां क्यों थी? अरे इसीलिए की थी कि उनमें से कोई औरत बहुत तेज दिमाग थी, बहुत गर्म मिजाज। उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा इतनी तेज और गर्म मिजाज कि असर के बाद अगर कहीं पर ज्यादा टाइम लग जाता किसी अज़वाज मुतहरात में से किसी बीवी के पास, तो क्या कर रहे थे वहां जी? 5 मिनट ज्यादा हो गया ना आपको, मेरा टाइम है, हमारे यहां क्यों नहीं आया? होते ना, भूल जाते थे कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी। बहरे कैफ वो आ जाता है तो अल्लाह के नबी ने उनको हैंडल किया। अगर किसी और घर में कोई औरत बहुत तेज दिमाग है तो उसके शौहर को चाहिए कि बहुत प्यार से उसको हैंडल करे। अगर बहुत तेजी में बोलेंगे, हमारे यहां कई जगह इस तरह के केसेस आए, झगड़ा हुआ, होते ही वो बोल पड़ती है नादानी में, तुम अपने बाप की औलाद हो तो मुझे तलाक देकर दिखाओ। अब इधर मर्द भी गुस्से में, अच्छा इतनी बड़ी क्रिया, इतना बड़ा कसम, मैं बाप की औलाद नहीं हूं। वो भी फौरन मसलक के एतबार से, मैं मसलक की बात नहीं करूंगा, मसलक अहनाफ में वो अगर कोई 3 तलाक दे तो पड़ जाती है, तो बैरक है, वो एक अलग इशू है। मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा कि मसलक में बंटने की जरूरत नहीं हम लोगों को। हम लोग कलमे की बुनियाद पर एक रहें, जैसे कलिया चगिस की मिसाल है। यहाँ हर तरह के, हर मकतबे फिक्र के लोग रहते हैं। यहाँ पर शेर शाहबादी बिरादरी भी रहते हैं, अहले हदीस बिरादरी के लोग भी रहते हैं, तबलीगी जमात के लोग भी रहते हैं, और मकतबे बरेलवी के हजरात, मकतबे बरेलवी के फिक्र के लोग भी रहते हैं। इस वक्त सिचुएशन एक साथ रहने की है, लड़ने झगड़ने की नहीं। बहरे कैफ,
تو فوراً غصے میں آ کے بول دیتا ٹھیک ہے تجھ کو جاؤ، 1 2 3 جاؤ. بعد میں آ کے بولتا حضرت غصے میں بول دیے. اسی لیے کہا گیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، ان کے خمیر کے اندر ٹیڑھا پن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ان کو تیزی کے ساتھ سیدھا کرنا چاہو گے تو کوئی بھی چیز اگر ٹیڑھی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ پھٹ سے آپ سیدھے کر لیتے، نہیں. اگر لوہا ہے تو اس کو آگ میں رکھ کر اس کو گرم کرتے ہیں، اس کو تپاتے ہیں، تب پیار سے اس کو آہستہ آہستہ اس میں چوٹ مار مار کر اس کو سیدھا کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہاری بیویاں، جب تمہاری عورت اگر نافرمانی کریں، اگر تمہارے سامنے میں آ کر کھڑی ہو جائیں وہ ملکہ وکٹوریا بن کر، تو اس وقت تم ان کے سامنے میں اپنے آپ کو شانت کر لو، پیار سے ان کو سمجھاؤ. اگر تم نے تیزی کی تو تم اس کو توڑ دو گے، یعنی رشتہ ٹوٹنے کے کگار پر آ جائے. ہے کسی شریعت میں اتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی؟ اللہ کے نبی نے ایک ایک باتیں قرآن و شریعت کی روشنی میں ہمیں سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا. آج لوگ اسی شریعت کے کو مٹانے والے بات کرتے ہر طرف